اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر میں جاؤ، تستأنسوا اجازت لینا ضروری ہے، داخل ہو گئے وتسلموا سلام کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یہاں صراحت کے ساتھ فرما دیا ان یؤذن لکم، یعنی اذن لے کر، اجازت لے کر دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اب آج کل ہمارا اجازت لینے کا جو طریقہ ہے، توبہ، ہم ایسا دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ دیکھنے والا، سننے والا یہ محسوس کرتا ہے جیسے یہ بندہ ہم سے جھگڑنے آیا ہے۔ میں قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا یا کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو ناخن کے ساتھ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ ناخن کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے سے جو آواز آتی ہے یہ بندے کو پریشان بھی نہیں کرتی اور اس کی آواز سنائی بھی دے جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جب کسی کے گھر کا۔ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگر تم کسی کے گھر میں گئے ہو، وہ مصروف ہے، وہ نہیں نکلا، اس کا حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ ہمیں وقت دو؟ ہر بندے کی اپنی پرسنل زندگی ہے، ہر بندے کے اپنے ذاتی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کا ادب بتایا ہے، تو گھر میں داخل ہونے کے سب سے پہلے اجازت، دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ملتا ہے کہ آپ کھنکارتے تھے، یعنی آواز دیتے تھے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی آواز دیتے تھے، یعنی ایسے کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم جب کسی گھر میں جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے مجھ سے بڑا ساری کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر یا اس طرح کی آواز دے کر کھنکار کر جانا کہ اندر بیٹھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنا کوئی آ گیا۔ چوری چھپ کے چھاپے نہیں لگانے چاہیے بھائی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ٹوڑی لگانی بھائی، کسی کے پیچھے نہیں لگنا، کسی کے اوپر چھاپا نہیں لگانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ زندگی کے جو احساسات کام کرتے ہیں، وہ جو کام بندے کی نفسیات کرتی ہیں، وہ انسان کے ہاتھ، پاؤں یا جسم کام نہیں کرتا۔ ارادے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں یا ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ اور جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے۔ جو احساس اندر کا ہے، جو نفسیات انسان کے اندر کی ہیں، وہاں سے زیادہ مثبت پہلو نکلتا ہے۔ تو ہمیں احساس دلا کر کہ میں آ گیا ہوں، اس انداز میں داخل ہونا چاہیے۔ تستأنسوا، اجازت لے کر، وتسلموا، پہ سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بھی داخل ہو، اگر گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، داخل ہوتے ہی سلام کرو، اس میں تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، لوگ آج رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کا ایک عمل بتایا ہے، گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے کے بعد سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پوری صورت پڑھیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو. یہ معمول بنا لے اپنی زندگی کا، چند دنوں میں آپ کے رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی. رزق میں وافر مقدار میں وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، برکت ہوگی. آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی طریقے مالدار بن جاؤ. کتنا آسان عمل ہے. محبت بھی پھیلتی ہے، خیر بھی پھیلتی ہے، رزق بھی آتا ہے. ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس انداز میں کہ میں سارا دن کمائی کر کے یا سارا دن پڑھائی کر کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے. جاتے ہی ہم آرڈر سناتے ہیں، میں نے کہا تھا میرے کپڑے دھو دینا، دھوئے نہیں. کمال ہے، میں نے کہا تھا میرے کپڑے استری کر دینا، کیوں نہیں کیے؟ ہم گھر کے اندر جو وقت گزارتے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں، ہم مطلب کے علاوہ نہ ماں کو بلاتے ہیں، نہ بھائی کو بلاتے ہیں، نہ بہن کو بلاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مطلب پڑھنا ہے، روٹی دے دو جی، پانی دے دو جی، یہ کام کر دو. اس کے علاوہ ہم نے کبھی گھر میں جا کر اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی والدہ سے پوچھے ہاں جی کیا حال ہے آپ کا، سارا دن کیسا گزرے، کوئی پریشانی تو نہیں، ساری خیریت ہے، میرے لائق کوئی حکم ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ جاتے ہی اپنے آرڈر پوچھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں خود بہتر ہوں. ہاں جی، آج جو کہتے ہیں گھر عزت ہوئے تو باہر ہوندی ہے، کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے، گھر میں رہنے کے آداب بیان فرمائے. تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. 3 موقع ایسے ہیں. کتنے؟ 3. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3 اوقات اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمائے جن اوقات میں تم اپنے ماتحت کو یہ پابند کر دو کہ وہ اجازت لے کے آئیں. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ وہ تمہارے پاس اجازت لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے جامع الفاظ قرآن پاک میں فرمائے. ملکت ایمانکم، اب اولاد ماں باپ کے ماتحت ہے، شاگرد استاد کے ماتحت ہے، مرید پیر کے ماتحت ہے، مزدور اپنے استاد کے ماتحت ہے. جو بھی جس طبقے کا بھی ہے، اگر تمہارا ماتحت ہے جو ابھی تک کم عمر ہے، اس کو 3 اوقات میں بغیر اجازت کے تمہارے پاس آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرمایا. 3 مرات، 3. پہلا من قبل صلاۃ الفجر، پہلا کون سا ہے؟ فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت. اس کے بعد من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد. 3 ادب اللہ تعالی نے بیان فرمائے. ایسا کائنات کے اندر کوئی خالق ہے؟ ایسی اپنے بندوں کی تربیت کرنے والا کوئی رب ہے؟ جیسا رب اللہ تعالی ہے، جیسا ہمارا پروردگار خالق کائنات اللہ تعالی ہے، ایسی تربیت کرنے والا کوئی ہے اور دنیا؟
اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماتحت چاہے بچے ہوں، شاگرد ہوں، اولاد ہو، تمہارا مرید ہو، کوئی بھی ہو، 3 اوقات میں لیستأذنکم اجازت لے کے آئے۔ پہلا وقت کیا تھا؟ فجر سے پہلے۔ کیوں؟ تمہارے سونے کا وقت ہے، نہ جانے تم کس حالت میں ہو۔ دوپہر تمہارے قیلولے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، تو اجازت لے کے آئے۔ بغیر اجازت کے اس کو آنے کے اندر اجازت نہیں دینی۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اب عشاء کے بعد بھی سونے کا وقت ہے، تو اس لیے بغیر اجازت کے اس کو آنے ہیں نہیں دینا۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض لوگوں کو بعض کے گرد ہم گھماتے ہیں، کس لیے؟ کہ تمہاری تربیت اچھی ہو جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اپنی آیات، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکمتیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حکمت والے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ آداب ہیں زندگی کے، یہ ہمارے گھریلو آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جس میں ہمارے لیے راحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سب سے بہتر ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ یہ 1-2 واقعات آپ حضرات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خاوند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے بہتر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، میری سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے چھپ جاتی، بھاگ کر چھپ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھیلو، تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی۔ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ہم مطلب کے سوا اپنی گھر والی کو بلاتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو آج کل آ گیا ہے نا ٹچ موبائل، یہ ٹچ نہیں ہے، اس کو الٹا پڑھو، نہیں، ٹے کو بعد میں رکھو اور چے کو پہلے، یہ چٹ موبائل ہے۔ یہ ہمارے معاملات کو بھی چٹ کرتا ہے، ہمارے اخلاق کو بھی چٹ کرتا ہے، ہمیں اپنے خاندان سے بھی چٹ کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم گھر میں جاتے ہی موبائل نکال کے بیٹھ گئے جی، اور بیوی پاس بیٹھی ہے، ماں پاس بیٹھی ہے، بہن پاس بیٹھی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں ابا حضور آئے ہیں ہمارا حال چال پوچھیں گے، کوئی نہیں، صرف موبائل لگا ہوا ہے، اسی میں ابا حضور مگن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ کہ اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح گل مل کر پیار محبت سے رہتے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا داری میں زیادہ وقت لگانے لگ گئے۔ جب اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جیسے جانتے ہی نہیں۔ تو آپس میں گل مل کے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم مسلمان ہیں۔ کون ہے؟ مسلمان۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر والوں کو وقت دینا۔ سارے ارادہ کرو آئندہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے۔ آدھا گھنٹہ نہیں، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھنا ہے، پاؤں دبانے ہیں روزانہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آداب زندگی کون بتا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہ سنتیں جن سے آج ہم دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ خَيْرُكُمْ
تم میں سے بہتر خیرکم لأہلی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ یہ باہر کی نقلی عزتیں، جھوٹا پروٹوکول، لوگوں کی